السلام علیکم، میری دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ سب اچھے ہوں گے، سب مزے میں ہوں گے، سب بہت بڑھیا ہوں گے۔ یہ دیکھیے جی، یہ کچھ کپڑے سلوائے تھے، یہ میں کل لے کر آئی، بلکہ سلائے لیے ہیں۔ اور کل جو میں نے کہا تھا کہ بہت تھک گئی میں، تو یہی شاپنگ کر رہی تھی میں، تو اسی میں تھک گئی۔ اپنے لیے کچھ بچیوں کے لیے کچھ سعید کی، ہنا کے لیے اچھے مل گئے، جان پہچان میں اچھے مل گئے۔ یہ جو کونے والا سوٹ ہے، ذرا یہ مجھے لگ رہا ہے یہ مجھے تھوڑا سا ٹائٹ ہوگا، آ جائے گا لیکن تھوڑا سا، یہ میں شاید رباب کو یا لینا کو دے دوں۔ باقی یہ دونوں بالکل ایزی ہیں، گھر کے میں بھی پہننے میں چل جائیں گے، تو بڑے پیارے لگ رہے تھے اور بڑے مناسب دام میں مل گئے۔ تو ہنا کے بھی لیے دو 5-7 سوٹ، سعید کی بیگم کے لیے، وہ میری خالہ کی بیٹی بھی ہے۔ اچھا، میں رشتے اسی طرح ایمانداری سے نبھاتی ہوں۔ خیر اب تو ہنا کے بچے بڑے ہو گئے، ورنہ وہ تو بہت چھوٹی ہے، میرے بیٹے جتنی ہیں وہ۔ شادی اس کی بہت جلدی ہو گئی تھی، 16-17 سال کی عمر میں پہلے نکاح ہوا، پھر شادی ہوئی۔ میرے تو بچوں کی طرح ہیں بالکل۔ اس کے بچے بھی ماشاءاللہ اب تو بڑے ہو گئے ہیں، اور میں نے سب کو دیکھا، اس کو میں ٹائم نہیں دے پائی کبھی بھی، سعید کو نہ سعید کے بچوں کو۔ تو ابھی الحمدللہ بچے بڑی عزت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، بڑے پیارے بچے ہیں، اور مجھے جا کر اچھا بھی لگتا ہے۔ جیسے ہی میں جاؤں گی، پھوپھی جان کیا کھا کے آئیں؟ کھانا کھاؤ۔ بچے ہیں، بچوں کو کچھ نہیں پتا کیا دکھاوا ہے، کیا چوچلا ہے، کچھ نہیں۔ ایک مطلب ان میں جو ریئلٹی نظر آتی ہے، اور بات کہنی چاہیے جو صحیح ہو۔ ایک اس کے بچوں میں مجھے ریئلٹی نظر آتی ہے، ایک اللہ بخشے میری بھاوج مر گئی امینہ، اس کے بچوں میں نظر آتی تھی، اور ایک اسلم شیخ کے بچوں میں، اس کی جو بیٹیاں ہیں، جس کا میں نے ایک مرتبہ نام بھی لیا تھا کہ طبع میرے مرنے پہ روئے گی۔ تو اور جو بات ہے وہ کرنی چاہیے، مطلب آپ یہ نہیں کہ آج میرا ان سے جھگڑا ہے اور میں یہ بات جو ہے نہ کہوں، لیکن اب مجھے نہیں پتا، اب مجھے نہیں پتا کہ کیا معاملات رہیں گے آگے اور زندگی میں چل کے۔ دیکھیے جی، چھوٹا سا ہاتھی ہے اور اس کے ساتھ ڈھیر سارے بچے ہیں، یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اچھا، میں نا ایسی چیزیں خریدتی ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ چھوٹا سا ہاتھی ہے اور ڈھیر سارے بچے ہیں اس کے ساتھ میں، یہ بالکل ننھے منھے بچے اس کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے آپ، ایک بچہ، 2 بچے، 3 بچہ، 4 بچے، تو کافی۔ اور یہ تو میں جمعرات بازار سے لائی تھی، بیگ تھا جس کا میں نے گلدان بنا دیا۔ چلیں جی، بنے رہیے میرے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ۔ دیکھیں آج کہاں جاتے ہیں، جانے کی تیاری ہو رہی ہے، اس میں سے کوئی ایک سوٹ نکال کے پہنیں گے۔ چلیں ملتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ کچھ نرسری سے شاپنگ کی ہے، اور وہ نرسری میں اندھیرا بہت ہو رہا تھا، ڈر لگ رہا تھا موبائل نکالتے ہوئے، لیکن یہ رکشا میں نے سامان رکھا ہوا ہے، رکشا جو ہے ہل رہا ہے، جمپ آ رہے ہیں، تو یہ 2 بطخ میں نے خریدی ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ نہ کرے گر جائیں، اس سے پہلے کہ اپنا شوق جو ہے شیئر کر لوں آپ سے۔ کچھ پودے لیے ہیں، جگمگ ہو رہی ہیں، تھوڑا میں نے کہا چلے آپ کو بتائیں کہ نرسری میں تو ویڈیو نہیں بنا پائی، چلے آپ بھر کر کے دیکھتے ہیں کیا تھا۔ دیکھیے جی، یہ کچھ سامان خریدا ہے، ایک کینڈل ہولڈر ہے، ایک اسٹینڈ ہے، فلاور ہیں، کچھ چھوٹا ہارٹ ہے، چھوٹے موٹے چوک پیس ہیں، اور شاپنگ کر کے 2-4 دن سے تھک گئے، کہیں نہ کہیں آنا جانا، کسی نہ کسی کام میں لگے ہی رہتے ہیں۔ اور شاپنگ کر کے تو ہر عمر کی عورت جو ہے وہ فریش ہو جاتی ہے، تو ہم بھی فریش ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب اس کو سیٹ کریں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے، ٹائم نکالیں گے۔ اب 2-3 دن گھر میں رہیں گے، کہیں نہیں جائیں گے۔ کافی سارا سامان جو ہے وہ اکٹھا ہوا ہے، تو اس کو سیٹ کرتے ہیں، سجاتے ہیں، کس کی کہاں جگہ بننی ہے، کہاں نہیں بننی ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ چلیں اب بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ملاقات کریں گے آپ لوگوں سے، اور بڑی تھکن ہو گئی ہے روزانہ کہیں نہ کہیں
آنا جانا ہوتا ہی ہے کسی نہ کسی بہانے سے. اچھا شاپنگ کرنے کا مجھے بھی بڑا شوق ہے. پھر میں کہوں گی یہ چیزیں تو آتی پتوڑوں کے ساتھ ہیں اور جاتی کفن کے ساتھ ہیں. بہت شوق ہے. میں فریش ہو جاتی ہوں. بڑے چھوٹی شاپنگ ہو یا بڑی شاپنگ میں فریش ہو جاتی ہوں. کچھ نہ اچھا دوسروں کے لیے بھی اچھا لگتا ہے. یہ نہیں صرف اپنے لیے, دوسروں کے لیے بھی اچھا لگتا ہے. تو ابھی 3-4 دن پہلے میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ شادی ہو گئی ہے. تو جی شادی ہو گئی ہے. اللہ نصیب اچھے کرے, اللہ مبارک کرے. وہ جو مہک تھی اس کی ماشاءاللہ شادی ہو گئی ہے. خیر وہ بچی بھی بہت چھوٹی ہے, وہ بھی فرینا سے بھی چھوٹی ہے. لیکن پھر کیا کہیں گے, پھر میں یہ کہوں گی جو میں اپنی لڑکیوں کے لیے کہتی ہوں, روپ کی روئے اور کرم کی کھائے. یہ میرے بڑے بوڑھوں کی مثالیں ہیں. یہ میں نے اپنی امی سے, اپنی نانی سے, اپنی دادیوں سے سنی ہے. صحیح بات ہے, جن کے پاس روپ ہوتا ہے وہ روتی ہیں, اور جن کے نصیب اچھے ہوتے ہیں اور بے شک ان کے کیا کہہ سکتے ہیں, بڑے بوڑھوں کی باتیں ہیں. تو روپ کی روئے اور کرم کی کھائے. جس گلی میں ابھی وہ رہ رہی ہیں انہوں نے گھر بار شفٹ کیا ہے, تو کہیں کہیں کوئی لڑکا ہے اس سے شادی کر دی. اصل میں بس بات یہ ہے کہ تالی جو ہے ایسے بجتی ہے, تالی ایسے نہیں بجتی. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. کہ اس کی ماں کو بھی چاہیے وہ اس کو سمجھائے کہ اپنا گھر بنائے, گھر بنائے, اور جو زندہ ہے اسے زندہ رہنے دو, اور جو مر گیا ہے وہ مر گیا ہے. وہ اللہ کی چیز تھی, اللہ کی امانت تھی, اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی. تو اپنی طرف سے ایسے کام نہ کرو جو سن کر بھی یہ لوگ یہ کہ ہیں یہ کیا کہہ دیا, ہیں یہ کیا کر دیا. مطلب ایسے کام نہ کرے کوئی بھی ایکس وائی زیڈ, کوئی بھی. مطلب دوسروں کو تکلیف نہ ہو, اپنے آپ کو آپ اور سامنے والے کو ارے مت کہو. سب کا دل دماغ تمہارے جیسا ہے. کوئی کسی کا بیٹا ہے, کوئی کسی کا بھائی ہے, اور تم نے اس کو کہہ دیا یہ تو مر گیا مر گیا مر گیا. بہت غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے. ہو گئی, تم نے جھوٹا کہا یا سچا کہا, اس بچی کے نصیب میں تھی. دوسری تیسری شادی ہونا ہو گئی, اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. اور تم بھی کیا کہتے ہیں ایسے کام کرو, اگر اس کی ماں دیکھ رہی ہو تم بھی ایسے کام کرو کہ مطلب پہلے دوسروں کے ساتھ میں بھلائی کرو. وہ کہتے ہیں نا, کر بھلا تو ہو بھلا, ورنہ انت برے کا برا. اگر تم کسی کے ساتھ میں برا کرو گے تو تمہارے ساتھ ہوگا برا, اور اگر تم بھلا کرو گے تو ہوگا بھلا. وہ نقطہ نواز ہے, اس کی ذات جو ہے وہ بڑی بے نیاز ہے. اور تم اللہ کو بعد میں راضی کرو. وہ کہتا ہے بندے میں تجھ سے راضی ہوں, پہلے اللہ کے بندوں کو راضی کرو, پہلے اللہ کے بندوں کو راضی کرو. تم اس سے معافی مانگو گے نا, وہ کہے گا میں تو تجھے معاف کر ہی دوں گا, تو میرا بندہ ہے, تو میرا بندہ ہے, میں تو تجھے معاف کر ہی دوں گا. لیکن تم بندے کو تو راضی کرو. ہم لوگ یہ کہیں گے خیر ہم تو کھلی کتاب ہے, ہمیں تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ ہم نے تو ایسے چمٹا کے رکھا اپنے رشتوں کو, ایسے ایسے نکلنے ہی نہیں دیا کہ تمہاری ایسی کی تیسی, تم ہمارے ہوتے ہوئے جاؤ گے کہاں, ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. ہم تو پیدا ہی تمہارے لیے ہوئے ہیں, اور تم بھی ہمارے لیے پیدا ہوئے ہو. ہمارے تو یہ جھپیوں میں سے ہمارے تو گلے سے لوگ نکل نکل کے بھاگے ہیں, پتہ نہیں کیوں, پتہ نہیں کیوں. اچھا بھائی بھاگ گئے تو بھاگ گئے, لیکن ہم اپنے اندر مطمئن ہیں ہم نے کچھ غلط نہیں کیا, کیونکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ آنکھ, وہ دماغ, وہ سوچ, وہ دل دے دیا. بھول جا بندی, بھول جا, بھول جا. اگر یہ تیرے کام نہیں آ رہا ہے تو یہ دیکھ دنیا پڑی ہے. اب رات کو 2 بجے میں سٹاپ پہ کھڑی تھی, میرے گھر میں ماشاءاللہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو 1 درجن سے زیادہ بائک چلانے والے ہیں, 1 درجن سے زیادہ. لیکن میں نے کبھی کسی کو, شاید اسلم شیخ کے بچوں کو میں نے کبھی کال کی ہوگی کہ ذرا میں یہاں ہوں یا وہاں ہوں, یا علینا جب ڈرائیو کرتی تھی اس سے گاڑی خراب ہو جاتی تھی تو وہ بھیج دیتا تھا, وہ بھیج دیتا تھا. لیکن وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس نے جو برا کیا وہ ایک الگ بات ہے. آج اس کا نام اچھی باتوں میں دوسری مرتبہ آ چکا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو, مطلب میں اس مجھے
مجھے اس کی بری باتوں کے ساتھ ساتھ اچھی باتیں بھی اس کے بچوں کی یاد آتی ہیں، لیکن آپ اچھائی کو بھول سکتے ہو، برائی کو نہیں بھول سکتے۔ اور برائی بھی ایسی کی ہے کہ وہ دل سے جائے گی نہیں، اور اگر وہ دل سے چلی گئی تو اس دن ہم دنیا سے اٹھ جائیں گے، اس دن ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ بس جی بس جب یہ سب باتیں ہوتی ہیں تو دل بہت دکھتا ہے، بس جب یہ سب باتیں ہوتی ہیں تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، دل بہت دکھتا ہے۔ پھر ایسا بھی لگتا ہے کہ ہم دوسروں کو نصیحت اور اپنے آپ کو فضیحت، ایسا تو کچھ نہیں ہے، لیکن پھر میں کہوں گی پہلے انسان اپنے آپ کو سمجھے۔ ہم جیسے لوگ تو چلتا پھرتا اسکول ہوتے ہیں، ہم تو ٹریننگ دینے والوں میں سے ہوتے ہیں، ہم تو سمجھانے والوں میں سے ہوتے ہیں، اور میں تو اپنے آپ کو یہی سمجھتی ہوں، اور میں نے زندگی بھی ایسے ہی گزاری ہے۔ پہلے تو آپ اپنے آپ کو سمجھیں، پھر لوگ آپ کو سمجھتے ہو۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں سمجھا تو لوگ بھی نہیں سمجھیں گے، لوگ بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے۔ تو الحمدللہ زندگی بہت اچھے سے گزری۔ یہ تو برا وقت آ گیا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، برا وقت آ گیا۔ رات کو 2 بجے رکشہ والا مل گیا، اس نے کہا چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی پیسے کتنے لوگے؟ کہہ رہا ہے روڈ پہ اکیلی کھڑی ہو، چلو تمہیں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں چلو جاؤ شادی کا کارڈ دیں گے، دل کرے تو آنا، دل کرے تو نہیں آنا۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے نا بڑی رنگین ہے اور بڑی بے نور ہے، بڑی رنگین بھی ہے اور بڑی بے نور بھی ہے۔ بے نور اس کو لوگ کرتے ہیں اور رنگین اس کو آپ کرتے ہیں۔ تو میں جس نظر سے دیکھوں گی دنیا میں قسم خدا کی، جب میرے ساتھ کوئی ہیلپ ہوتی ہے نا، میں مطلب میرے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے، ایک انرجی بھر جاتی ہے۔ مطلب یہ مجھے ایسا لگتا ہے، آپ یقین جانیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے طاقت دی جا رہی ہے۔ ورنہ میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ہم سے کیا گناہ ہو گیا۔ میرے گھر میں ایسے لوگ ہیں، میرے گھر میں روتے ہیں، اس کے سامنے رو، اس کے سامنے رو، اس کے سامنے رو، مطلب رونا پیٹنا، دھم مچانا، کوسنا، مطلب۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں، اور مجھے دیکھ کے بھی آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ میں اس کی ذات سے مایوس نہیں ہوں۔ اگر اس نے کچھ چہرے میرے سامنے لا دیے تو اس کے پس پردہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ اگر میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہوتا تو میں بھی سب سے ناراض ہوتی، پھر مجھ سے کوئی راضی نہیں ہوتا اور میں کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں دکھ انہی کو دیتا ہوں جن سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر ایک اکیلی عورت اس دنیا میں تنہا ہے، اس کے اپنوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ کم چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس کے اپنے، یہاں تک کہ اس کے جسم سے پیدا کی ہوئی اولاد بھی اس کے پاس نہیں تھی، ایک وقت وہ تھا، اور جس ماں باپ سے وہ پیدا ہوئے وہ بھی اس کے پاس نہیں تھے، ایک وقت وہ تھا۔ تو میں اس کی رضا میں راضی ہوں، اور جب میرے ساتھ کوئی معجزہ ہوتا ہے تو پھر میں کہتی ہوں نہیں سریا نہیں، پھر میں کہوں گی کہ میرے اندر ایک انرجی آ جاتی ہے، پھر مجھے سکون ملتا ہے کہ نہیں، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے دور ہیں نا، اس کے پس پردہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، اس کے پس پردہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ میں تو سب کو گلے سے لگا کے رکھتی تھی، لوگ مجھ سے بھاگے، میں لوگوں سے نہیں بھاگی۔ اور آج بھی میرے منہ پر، میری زبان پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا نام، اگر برائی آتی ہے تو اچھائی بھی آتی ہے۔ مجھے ان کی برائیاں ہی یاد نہیں، ان کی اچھائیاں بھی یاد ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہیں، اور پھر میں کہوں گی کہ اللہ کے بندوں کو راضی رکھو، اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ اگر تم اللہ کے بندوں کو ناراض کرو گے وہ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اب سے 1 ڈیڑھ مہینے تک میں اپنی امی کو یاد کر کر کے کتنا روتی تھی۔ ایسا نہیں ہے میری امی ویڈیو نہیں دیکھتی،
دیکھتی ہیں، پتا ہے مجھے پہلے نہیں پتا تھا، یہ ابھی مجھے مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے بات پتا چلی ہے. دیکھتی ہیں تو کیا ان کو میرا رونا نظر نہیں آتا؟ آتا ہوگا، لیکن جب ان میں ٹھہراؤ ہے تو مجھے بھی قدرتی طور پر ایک انرجی مل گئی. قدرتی طور پر. اب یہ انرجی کیا ہے، کیوں ملی ہے اللہ پاک نے، یہ بس اللہ جانتا ہے اور اللہ کے معاملات. ورنہ میں بہت پریشان ہوتی تھی، میرا بی پی اوپر نیچے ہیں کچھ معاملات ایسے. تو جب اس نے مجھ میں ٹھہراؤ لا دیا اور مجھ میں ٹھہراؤ آ گیا، اور پھر میں نے یہی سوچا، میں نے کہا میں اتنا روتی ہوں لیکن کبھی امی یہ نہیں کہتی بیٹا تو کیوں رو رہی ہے، تیری ماں تیرے پاس ہے، تو مجھے کال کر لے، میں آ جاتی ہوں رکشہ میں بیٹھ کے. صحیح ہے نا، وہ میرے گھر رہتی تھی، بہت رہتی تھی. مطلب میری بہنیں، میری امی، ماشاءاللہ ایک وقت اچھا تھا نا، سب کچھ اچھا تھا. میرے لیے میرا وقت آج بھی بہت اچھا ہے الحمدللہ، میں بہت پراؤڈ ہوں. بہت بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. لیکن لوگوں کے لیے میرا وقت اچھا نہیں ہے. میں نے ابھی بتایا تھا نا، ابھی مجھے کچھ لوگ دکھے تھے اور میں سوچ رہی ہوں یہ کون ہے، مجھے بھول گئے چہرے، آہستہ آہستہ میرے دماغ سے نکلتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں. شاید اس میں بھی کوئی اللہ کی بہتری ہوگی، اس میں بھی. اچھا میں یہ دعا کرتی تھی، آپ یقین جانیں میں یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ تو میرے دل پہ مرہم لگا دے. میرا ایسے ہی ہاتھ ہوتا تھا میرے دل پہ، اور مجھے اپنا نہ بی پی چیک کرنا آتا تھا، نہ مجھے اپنی شوگر چیک کرنی آتی تھی، اور میں رات کو 4 بجے اٹھ کے ڈاکٹروں کے یہاں اسپتالوں میں جاتی تھی. پھر میں نے دعا کی اللہ پاک سے، یہ اس کی یاد میں رونا آ رہا ہے، کسی کی یاد میں نہیں، اس کی یاد میں، اس کی کرم نوازیوں کی، کہ اللہ تو میرے دل پہ مرہم لگا دے. اس نے مرہم لگا دیا. کیونکہ ایسے رشتوں کو یاد کر کے میں کیا کروں جو میرے کسی